کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان کے ہاتھ میں صرف لکیریں نہیں ہوتی، راز یہ بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لکیریں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جذبات، تعلقات اور آنے والے رشتوں کی داستان سناتی ہیں۔ ان لکیروں کو دیکھ کر ماہرین علم دست شناسی اور علم جعفریہ اندازہ لگاتے ہیں کسی شخص کی محبت، شادی یا رشتہ کس نوعیت کا ہوگا، کتنا دیر پا ہوگا، پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان خاص لکیروں کی جو چھوٹی انگلی کے نیچے مٹھی بند کرنے پر ظاہر ہوتی ہیں، یہ والی، جہاں انسانی دل کی کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنی مٹھی بند کرتا ہے نا، تو چھوٹی انگلی کے نیچے ایک خاص مخصوص حصہ ہوتا ہے جہاں باریک باریک لکیریں ظاہر ہوتی ہیں۔ علم جعفر میں اس مقام کو جذباتی تعلقات، عشق اور زندگی کے ساتھی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں جو لکیریں بنتی ہیں وہ اکثر انسان کی محبت بری زندگی کی جھلک دیتی ہیں۔ اگر وہاں ایک گہری اور لمبی لکیر ہو تو ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کسی مضبوط اور طویل رشتے کی علامت ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات شادی میں بھی بدل جاتی ہے ایسی محبت۔ ایسی لکیر مستقل مزاجی اور پائیدار تعلق کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں کئی چھوٹی اور ٹوٹی پوٹی لکیریں ہوں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زندگی میں وقتی تعلقات یا ادھورے عشق کا ایکسپیرینس آپ کو ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایک چھوٹی لکیر بڑی لکیر سے پہلے نظر آتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ انسان نے کسی اور سے محبت کی جو کسی انجام تک نہیں پہنچی، یا پھر بعد میں کسی پائیدار رشتے میں بن گئی۔ اور اگر ترتیب الٹی ہے، یعنی پہلے بڑی لکیر پھر چھوٹی، تو اس بات کی طرف یہ اشارہ کرتی ہیں لائنیں کہ ایک مستحکم رشتہ کسی آزمائش یا جدائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر یہی لکیریں دل کی لکیر تک پہنچیں تو اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ تعلقات میں جذبات کا گہرا عمل دخل ہے، یعنی یہ محبت دل سے ہوگی، خالص اور سچی ہوگی۔ اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو یا اللہ یا ودودو کا ورد کرتے ہوئے اس شخص کی طرف مسکرا کر دیکھیے، لیکن اگر یہ دماغ کی لکیر تک پہنچے تو مطلب یہ ہوگا کہ فیصلہ جذبات سے زیادہ عقلی بنیاد پر ہوگا اور رشتہ زیادہ سوچ سمجھ کے ساتھ جڑے گا۔ اگر لکیریں سورج کے مقام یعنی شہرت اور عزت کی ایریا کی طرف جائیں تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ رشتہ انسان کی سماجی حیثیت یا مالی مقام کو بہتر بنانے کا سبب بنے گی۔ یہ تعلق صرف دل و دماغ تک محدود نہیں بلکہ دنیاوی ترقی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوگا۔ البتہ اگر ان لکیروں پر بار بار کٹے ہوئے یا مائنس جیسے نشانات ہوں تو یہ نظر بد یا حسد کی موجودگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ روزانہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا ورد کریں، اور صبح و رات سونے سے پہلے دم کریں، اور حسب جو استطاعت جو ہے نا صدقہ دیا کریں تاکہ منفی انرجی سے بچا جا سکے۔ یاد رکھیں، ہاتھ کی لکیریں ہمیں رستہ دکھا سکتی ہیں مگر قدم ہمیں خود ہی اٹھانے ہوتے ہیں۔ محبت، رشتہ اور اعتماد، یہ سب دعاؤں، نیت اور خلوص سے پروان چڑھتے ہیں۔ اگر دل صاف ہو اور نیت نیک ہو تو قسمت کی لکیریں بھی اپنی رنگ بدل دیتی ہیں۔ اپنے رشتوں کو وقت دیں، توجہ اور دعا دیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو قسمت سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔